ابھی آپ کو لاہور لیے چلتے ہیں جہاں نون لیگ کے رہنما عطا طارق نیوز کانفرنس کریں۔ سزا دی گئی تو جج خود کہتا ہے کہ جی اس میں کرپشن کہیں نہیں ہے۔ وہ فیصلے کیسے ہوئے؟ ارشد ملک اب دنیا میں نہیں رہے۔ وہ ایک کھلا راز ہے کہ میاں نواز شریف کو کس طرح اقتدار سے بے دخل کیا گیا اور اس کے پیچھے کیا محرکات تھے۔ پھر جب ذاتی معالج کی ملاقات کا معاملہ ہم نے کورٹ سے حل کر لیا تو کورٹ لکھپت میں میاں نواز شریف قید ہیں اور نیب راتوں رات ان کو کورٹ لکھپت سے گرفتار کر لیتا ہے اور اسی شہر لاہور میں ان کو کورٹ لکھپت جیل لاہور سے نیب آفس ٹھوکر نیاز بیگ شفٹ کر دیا جاتا ہے۔ میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ میاں نواز شریف صاحب کو جب چودھری شوگر مل کے کیس میں گرفتار کیا گیا تو کیا میاں نواز شریف صاحب چودھری شوگر مل کے سی ای او تھے یا اس کے مینیجنگ ڈائریکٹر تھے یا اس کے چیف فائنینشیل آفیسر تھے؟ تو یہ پہلے مریم نواز شریف کو والد کے سامنے کورٹ لکھپت سے گرفتار کر لینا چودھری شوگر مل کیس جس میں ہے ہی کچھ نہیں، اس کے بعد میاں نواز شریف کی گرفتاری ڈال کے ان کو ایک جیل سے دوسرے آپ عقوبت خانے میں لے گئے، تو اس کے پیچھے کیا محرکات تھے؟ اور جب میاں نواز شریف صاحب کی ایک رات حالت بگڑی تب میاں نواز شریف نیب کی تحویل میں تھے، جسمانی ریمانڈ پر نیب کے پاس ٹھوکر نیاز بیگ پر موجود تھے۔ اب جب ان کے بلڈ ٹیسٹ روٹین کے مطابق کروائے گئے، ہم نے تو نہیں کروائے، ان کا پہلا بلڈ ٹیسٹ نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو لاہور کے ڈی جی سلیم شہزاد صاحب نے کروایا۔ وہ آج بھی ادھر لاہور میں ہی پوسٹڈ ہیں، ان سے پتہ کروایا جا سکتا ہے کہ جب میاں نواز شریف کا پہلا بلڈ ٹیسٹ ہوا وہ نیب نے کروایا یا ہم نے کروایا؟ اور جب اس بلڈ ٹیسٹ میں ان کا پلیٹلیٹ کاؤنٹ لو آیا تو یہ بڑی ایک دلچسپ کہانی ہے۔ نیب کے افسران اور ڈی جی صاحب میاں نواز شریف کے سیل میں گئے اور انہیں کہا کہ جی آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، ہم نے بلڈ ٹیسٹ کرایا، آپ کا پلیٹلیٹ کاؤنٹ خطرناک حد تک لو آیا ہے، ہم آپ کو ہسپتال شفٹ کرنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے کہا جی میں قیدی ہوں، رات کا بہت یہ لیٹ پہر ہو گیا ہے تو میں سونے لگا ہوں، میں صبح جب اٹھوں گا تب دیکھیں گے کہ ہاسپٹل جانا ہے کہ نہیں جانا۔ ایمرجنسی ڈکلیئر کی گئی، نیب کے حکام نے سروسز ہاسپٹل لاہور جو کہ حکومت پنجاب کا ہسپتال ہے اس سے رابطہ قائم کیا اور ایمرجنسی ڈکلیئر کر کے ایمبولنس بلوا کے میاں نواز شریف کو نیب آفس لاہور سے سروسز ہاسپٹل شفٹ کیا گیا۔ جب سروسز ہاسپٹل شفٹ کیا گیا تو تب بھی وہ حکومت پنجاب اور نیب کی جوائنٹ کسٹڈی میں تھے۔ میں کیونکہ میرے بہت سارے ایام وہاں ہاسپٹل میں ان کے ساتھ گزرے، جب وہ ہاسپٹل آئے اور جب وہ ایئرپورٹ سے لندن روانہ ہوئے میں ایک ایک پل ہاسپٹل میں موجود تھا۔ تو نیب میں ان کی حالت بگڑتی ہے، نیب کا ڈی جی ان کا بلڈ ٹیسٹ کراتا ہے، پلیٹلیٹس کی تعداد کم آتی ہے، وہ ان کو نیب کی ہیڈ کوارٹر سے شفٹ کرتا ہے سروسز ہاسپٹل جہاں وہ پنجاب حکومت کی تحویل میں ہے اور باہر نیب کے 2 افسر بیٹھے ہیں۔ اب نیب اور گورنمنٹ آف پنجاب کی جوائنٹ کسٹڈی ہے جس میں ان کی حالت مزید بگڑتی ہے۔ 11 سینئر ترین میڈیکل پروفیشنلز جو کہ سارے سرکاری ملازم ہیں ان پہ مشتمل میڈیکل بورڈ بنتا ہے اور ایک ایکسپرٹ کو کراچی سے بلوایا جاتا ہے، طاہر شمسی صاحب کو، جو کہ اس بیماری کے ایک جانے مانے ایکسپرٹ ہیں۔ حکومتی وزراء، حکومتی عہدیداران وہ روز پریس کانفرنس کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی میاں نواز شریف کی حالت بگڑ رہی ہے۔ اس دوران میاں نواز شریف کی بیل ہوتی ہے لاہور ہائی کورٹ سے چودھری شوگر مل کے کیس میں اور نیب کی کسٹڈی ختم ہو جاتی ہے اور ساتھ ہی کسٹڈی شروع ہوتی ہے جیل حکام کی، کیونکہ ان کو کورٹ لکھپت کی کسٹڈی میں دیا گیا تھا۔ تو اب جیل کے حکام بیٹھے ہیں اور سرکاری افسران ہیں اور پنجاب حکومت ہے۔ پنجاب حکومت روز یہ کہتی ہے جی اب اتنا پلیٹلیٹ کاؤنٹ ہو گیا،
اب اس سے بھی مزید گر گیا. ان کا علاج یہاں ممکن نہیں ہے اور ان کا علاج جو ہے وہ باہر ہی ہو سکتا ہے. یہ ہم نے نہیں کہا, یہ حکومت پنجاب کے سینئر ترین لوگوں کی پریس کانفرنسز میں اس بات کا ذکر آیا. اب جب حکومت پنجاب یہ بات کر رہی ہے تو وہ کسی میڈیکل ایویڈنس کی بنیاد پہ کر رہی ہوگی. اس کو پھر معاملے کو پیچیدہ کیا گیا. ہم اسلام آباد ہائی کورٹ گئے, ہم لاہور ہائی کورٹ گئے اور پھر کورٹ آرڈر کے تحت کورٹ نے کہا جی ہم موڈیلٹیز طے کریں گے. آپ کو آصف سعید کھوسہ صاحب کی سٹیٹمنٹ یاد ہوگی. اجازت حکومت نے دی ہے, کورٹ نے موڈیلٹیز طے کی ہیں. تو اب حکومت کو کس بات کا پچھتاوا ہے کہ ان کے سیاست کا محور ہی میاں نواز شریف ہیں. دن رات وہ یہاں پہ تھے, وہ خوف کی علامت تھے ان کے لیے جیل میں. وہ باہر گئے ہیں, وہ خوف کی علامت ہیں. آپ میاں نواز شریف, میاں شہباز شریف سارا دن راگ لاپتے ہیں. تو آج کچھ سوالات شہباز گل نے کیے ہیں, میں آپ کو جواب دیتا ہوں. اس نے پوچھا ہے کہ یہ چوری کرنے والا پرائم منسٹر کون ہے. اس کا جواب ہے وہ سلیکٹڈ پرائم منسٹر عمران خان ہے, جس نے اس ملک میں بدترین چوری کی ہے اور ڈاکے ڈالے ہیں. جو 400 کنال کے بنی گالا کے محل میں رہتا ہے مگر اس کا ذرائع آمدن کوئی نہیں ہے. جو غریب کی جھونپڑی تو گرا دیتا ہے انکروچمنٹ کے نام. مسلم لیگ نون کے رہنما عطا تارڑ پریس کانفرنس کر رہے تھے. یہاں پر وقت ہوا ایک بریک کا.